expert in industrial management as well as in management consultancy. He is a very senior professional member of very professional bodies like ICMC, IFFA, IAAA and Indus. He served different industrial groups as GM, Director and CEO. Also had Pakistan Institute of Public Accounting and Executive as Executive Director. Please welcome Mr. Abid Anwar. Chairman and Secretary as well as the fellow professionals. The area of our concern is mainly the industry, whether it is the manufacturing industry or service industry. So my total presentation is on our area, where we can contribute, because as far as government is concerned, our experience is that in last 64 years, we have the same stuff. And in the next decades, we are not expecting any change. So our area of concern is our industry, or where we are working and where we can contribute. So my presentation is on that area. Okay. Now, how can we, first of all, every industry or every business needs profit. Profit is like blood in human body. So it is must. How can we increase the profit? First thing is that we can increase the price, which we were doing after World War II. Then another area was that with the scale of economy, we have increased our profitability. That is in 70s and onwards. Now because of this global competition, we have only one thing, that is the cost reduction. Without cost reduction, now we cannot increase our profitability of the organization where we are working. So this is our area. And this is the strength of our members. So what is the scientific approach of follow-up of all the tests, and then control of disease, and then improvement of situation, and then supplements and vitamins are also given. And there is a panel of different doctors who go according to his own observation or on his own experience. Now, अब इसके अंदर हम देखते हैं लिस्ट ऑफ टेस्ट के अंदर क्या है. The reasons of sickness, यानी हमारी इंडस्ट्री जहां पे हम जॉब कर रहे हैं उसके अंदर रीजंस क्या हैं सिकनेस के, पहले हमें वो देखने होंगे, उन्हें हमें टिक आउट करना होगा. देन कॉस्ट कंट्रोल एंड देन कॉस्ट रिडक्शन. क्योंकि अगर हम डायरेक्टली कॉस्ट रिडक्शन पे जाते हैं तो वो फिर शूट अप कर जाएगी. जब तक कॉस्ट कंट्रोल का सिस्टम नहीं होगा, कंट्रोल की बाउंड्रीज नहीं होंगी, तब तक हम कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे. अगर हमने डायरेक्ट उसको रिड्यूस कर दिया, देन अगेन इट विल शूट अप. Then we go to the quality control and productivity improvement. Because without these two supplements, none of the industry can survive. So the panel of experts is finance people, costing people, MIS, budgeting, production, maintenance, engineering. All the functional managers are the part of this. No finance people or cost people can do the needful thing. We have to work with whole facility, with whole functional managers. Without that, we will not be able to achieve the required results. Next. Now, if we search Pakistani companies from world-class companies, we will not find anyone. 60-65 साल हमारी इंडस्ट्री को पाकिस्तान बनने के बाद से, इससे पहले भी पाकिस्तान में इंडस्ट्री थी, गुजरावाला वगैरह के अंदर मोटरें बनती थी. इसी तरीके से अगर हम पिछले 5000 की हिस्ट्री को देखें, पिछले 5000 की हम अगर हिस्ट्री को देखें, तो इन 5000 सालों में भी यहाँ टेक्सटाइल थी. मोहनजोदारो के पीरियड में भी यहाँ टेक्सटाइल थी. तो हमारी इंडस्ट्री इतनी पुरानी है, इसके बावजूद कोई वर्ल्ड क्लास कंपनी हमारे पास नहीं है. सो अब देखते हैं पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योरशिप है क्या. एंटरप्रेन्योरशिप इज लैगिंग बिहाइंड इन पाकिस्तान. अगर हम किसी के साथ भी देखें, चाहे बांग्लादेश के साथ देख लें, श्रीलंका के साथ देख लें, इंडिया, चाइना, मलेशिया, किसी भी इमर्जिंग इकोनॉमी के साथ देख लें, हमारी इंडस्ट्री और हमारा एंटरप्रेन्योरशिप उससे बहुत पीछे.
اگر ہم اپنی امپورٹس کو دیکھتے ہیں تو دیز آر بٹوین 30-35 بلین ڈالرز. اگر ہم پچھلے چند سالوں کو دیکھ رہے ہیں 30-35 بلین ڈالر, اور ایکسپورٹ جو ہے وہ 18-20 بلین ڈالر. ہمیشہ ہمارے پاس جو ہے وہ 12 سے 15 ڈالر کی ڈیفیشنسی, بلین ڈالر کی ڈیفیشنسی رہ رہی ہے. دیٹ از ون ریزن. ٹیکسٹائل جو ہماری مین انڈسٹری ہے, جو جی ڈی پی کا 10% کنٹریبیوٹ کرتی ہے, ٹوٹل جو ہمارا انڈسٹریل جی ڈی پی کا جو حصہ ہے انڈسٹری کا, دیٹ از اراؤنڈ 90-20%, اس کا 50% از ٹیکسٹائل. اب اس کے اندر بھی دیکھیں 45% انڈسٹریل لیبر فورس ہے, 60% ایکسپورٹ کا حصہ ہے. لیکن جب WTO کا پیریڈ آیا تو دین اٹ واز میزربلی فیل. 2005 کے بعد جب ہماری انڈسٹری نے سوچا کہ کوٹا ختم ہو جائے گا تو سب نے کہا کہ اب بارے نیارے ہو جائیں گے. ہم نے تھوڑے سے دنوں میں $5 بلین کی انویسٹمنٹ کی تھی ٹیکسٹائل کے اوپر. ہمارا خیال یہ تھا کہ اب WTO کے پاس ہم بہت زیادہ ایکسپورٹ کریں گے. ہسٹورک پوزیشن کیا ہے ہمارا جو انڈسٹریل تھا, جو وہ پروٹیکشن کے ساتھ چلا, چاہے وہ BMR کی تھی, RMR کی تھی, یا اس کے اندر لائسنس تھے, بونس واؤچر تھے, تو ہماری انڈسٹری کو اس کا چسکا پڑا ہوا تھا. دیٹ واز ناٹ آن پروفیشنل فوٹنگ. ٹوٹل ہماری انڈسٹری دیٹ واز ناٹ آن پروفیشنل فوٹنگ. کیونکہ پروفیشنل لوگوں کو انہوں نے ہٹا کے انڈسٹریز لگانی شروع کی تھی. نیکسٹ. So we have failed so far and failing because of our labor productivity. ہماری لیبر پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ ورلڈ میں لوئسٹ ہے. اگر ہم افغانستان اور افریقہ کے کچھ پارٹس کو چھوڑ دیں, ٹوٹل افریقہ بھی نہیں, کچھ پارٹس کو ہم چھوڑ دیں تو our لیبر پروڈکٹیوٹی از دی لوئسٹ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹیوٹی ہے کیا. پاکستان کی 42 سینٹ ہے, انڈیا 69 اور چائنا 85, یعنی ہم اپنے زون میں بھی بہت کم ہیں. اور اگر ہم ڈیولپ ورلڈ کے ساتھ دیکھیں تو وہاں 17, 22 اور 28 ڈالرز ہیں. ہم سینٹوں میں بھی ہیں لیکن ہم اپنے زون میں بھی سب سے لوئسٹ ہیں ایز فار ایز اوور لیبر پروڈکٹیوٹی از کنسرن. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری لیبر پروڈکٹیوٹی کے ریزنز کیا ہیں جو کم ہیں. نیکسٹ. اب اس کے اندر کیا ہے, ٹپیکل کازز آف ہائی لیبر کاسٹ ان پاکستان. اسٹینڈرڈ منٹ ویلیو از ایرونیس. ہم خالی لیبر کی کاسٹ کو نکال لیتے ہیں کہ یہ پر منٹ ہے, جو اس کی کنورژن کاسٹ ہے. وی آر ناٹ کنسیڈرنگ ان آور انڈسٹری. So insufficient man and machine utilization, poor line balancing, inconvenient work environment and housekeeping. ہم کہتے تو ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے, but we are not doing this. جاپان نے اپنی جو کوالٹی کی فاؤنڈیشن رکھی ہے, that was on 5S, that is on sweeping etc. So unskilled quality management and machines at low levels of efficiency. Next. Then ratio of indirect to direct labor is too high. کیونکہ ہمارے یہاں ہر ورکر اپنی ذمہ داری کو اون نہیں کرتا, اس لیے سپرویژن ہمارے یہاں زیادہ ہے. So range of products with little added value, machine maintenance is low, weak work methods and process control and training extremely weak ہے. یعنی ہمارے یہاں ٹریننگ کا کوئی خاص کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اور کوالٹی مینجمنٹ کے حوالے سے یا مڈل مینجمنٹ کے ساتھ جو ٹاپ لیول کی مینجمنٹ ہے انڈسٹری کے اندر, جنرلی وہ گورنمنٹ اور فار ایسٹ اور مڈل ایسٹ کے اندر جاتی ہے ٹریننگ کے لیے. بٹ جو لوگ کنسرنڈ ہیں ورکر سے, وی آر ناٹ سینڈنگ دیم آن ٹریننگ. سو اب ہم آتے ہیں کہ اس لسٹ کی طرف آتے ہیں جو انڈسٹریل کے سکنس کے کازز ہیں. ہمیں اپنی انڈسٹری میں بینگ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ, ہم جہاں پر بھی جاب کر رہے ہیں, whether it is service industry or it is production manufacturing industry, ہمیں یہ کازز کو دیکھنا ہوگا اور ان کازز کو ہمیں وہاں پہ ختم کرنا ہوگا. جو جنرلی کازز ہیں, no BMR policy, non-utilization of full plant capacity, over-capitalization in high market, liquidity problems and lack of budgetary control and non-existence of cost of products or service. Next. Then no existence of R&D. R&D ہے ہی نہیں ہمارے یہاں. گورنمنٹ نے اس کے اوپر کچھ اماؤنٹ بھی دیتے رہے لیکن انڈیویجولی کسی کمپنی کے اندر پراپر R&D نہیں ہے. ہم نے سمجھا ہے کہ خالی جو فارماسیوٹیکل ہیں ان کا کام ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپ, ہر انڈسٹری کا کام ہے R&D, اور وہ بآسانی ہم کر سکتے ہیں. سو لو ایلڈ آف انپٹس, ہڈن لاسز ہیں, اسٹیم گیس وغیرہ کی ایویپوریشن اور لیکیج